یہ کوئی ان کے لیے نئی بات نہیں ہے. عبدالرحمان خیزان جو سردار ہے اس کو طرح ہم جانتے آئے ہیں تو اس کا قافیہ سندھی کی جیل ہے اور وہ ہر ایک کو پکڑتا ہے ہمیں نکی جیل میں رہتا ہے جب تک وہ اس کا یہ مطلب وعدہ نہ کرے اس کی حمایت غلط کم پر نہ کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو مار دیا جاتا ہے. یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ سرکاری نظام ہمارے بلوچستان میں ہو ڈیرہ غازی خان میں ہو یہ مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے. یہ لفظ سرکار کا جو ڈیفینیشن ہے مطلب ہے وہ پورا نہیں کر پاتے بلکہ یہ الٹا اپنے قبائلی عوام پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. یہ بربریت ہے. یہ سرکار یہ درندے ہیں. یہ انسان نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جہاں ڈیرہ غازی خان کے قبائل کی سرکار اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں اور بلوچستان کی سرکار کے بہت سے واقعات ایسے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے آپ سن رہے ہیں. یہ کافی عرصے سے یہی سسٹم چل ہی رہا ہے. ہمارے یہاں بھی اس طرح سے کچھ عرصہ پہلے اپنے سرکار کے پاس بھی 2 آدمی قتل ہوئے ہیں. نہ آج تک ان کا ملزم کیے گئے ان کے نہ ان کا خونخوار کیا گیا ہے. وہ قتل میں ہضم ہو چکے ہیں. عبدالرحمان خیزان ہو دوسرے قبائلی سردار ہوں یہ ان کا شیوا ہے اور یہ قتل وغیرہ کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. یہ لوگ حکومت ہے جو حکومت بھی آتی ہے میرے خیال میں بے رحمی کے بعد جتنی حکومت بھی آئے وہ چور دروازے سے آئے. ان کو پولیس نہیں لایا تھا اس کو مطلب ایجنسیوں نے وہ حکومت لائے تھے. وہ ملک اور قوم کے ہمدرد نہیں ہیں. ان کو ملک اور قوم سے غرض نہیں ہے. یہ سیاسی حکومتیں جتنی بھی ہو گئی ہیں پچھلے بے نظیر حکومت کے بعد یہ ملک سے عوام سے مخلص نہیں ہے. یہ صرف الیکٹڈ پرسن ہے جو سردار ہو جو دوسرا ہو غلط ہو صحیح ہو اس کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے اقتدار کی خاطر. میں اس بارے میں عرض کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے بالخصوص چیف آف آرمی اسٹاف سے اور چیف عدلیہ سے عدالت عظمیٰ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ درندگی ختم کی جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. ان کو پکڑا جائے. جتنی بھی اس میں نامزد ملزم ہیں سب کو گرفتار کیا جائے. ایسے سردار ہمیں نہیں چاہیے. ایسے سردار نہ قوم کو چاہیے جو درندگی کسی کا اختیار کر چکے ہیں اور یہ درندگی کافی عرصہ سے جاری ہے. اور یہ لوگ کسی کو آج پتہ چل رہا ہے ہمیں تو کافی عرصہ سے پتہ ہے اور ہم کے لیے مافیا ہے اور اس مافیا کے خلاف ہم کھڑے ہوئے کافی عرصہ سے. لیکن افسوس ہے کہ عوام بے شعور ہے چاہے بلوچستان میں ہو چاہے ڈیرہ غازی خان میں ہو ان کو ابھی تک شعور نہیں ملا. یہ پرانے ذہن کے لوگ ہیں یا کسی خاص فرنٹ مین ہیں ان کے سرکاروں کے ساتھ ہیں. جتنے سرکار بھی ہیں میں کسی کا ذاتی مخالف نہیں ہوں. سب کا کردار یہی ہے. کوئی 10 نمبر آگے ہے کوئی 10 نمبر پیچھے ہے. ان کے پروگرام ان کی نیتیں ان کا مشن یہی ہوتا ہے کہ اپنا اقتدار بچا لو ڈنڈا استعمال کرو گولی استعمال کرو عوام کو دباؤ غریب لوگوں کو دباؤ. میں کرتا ہوں پورے بلوچ قوم سے پورے پاکستان بلوچ قوم سے کہ کراچی میں کوئی سردار ہے سردار ہے یہ سردار نہیں ان کا نام سرداری کا لفظ ہمارے قبائلی عوام کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے. اس حوالے سے ان کو سردار کہا جاتا ہے لیکن اب یہ سردار نہیں رہے. یہ مافیا بن چکے ہیں. یہ درندے بن چکے ہیں. یہ قوم کو ظلم کر رہے ہیں غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں. میں وزیر اعظم پاکستان اگر کر سکتا ہے اگر وہ اپنے سیاسی کو پناہ نہیں دے سکتا تو مسلمان کو پکڑے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے درندگی کی. اس نے بچوں کو قتل کر دیا. اس کا پرائیویٹ جیل ہے اور جتنے بھی مافیا آئیں گے ان مافیا سب کو پکڑا جائے. اگر یہی والا نہیں تو اس ملک کا خدا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام یہاں کے رہنے والے جتنے زبانیں مذہب کے لوگ ہیں وہ محفوظ ہیں. ان کی عزت محفوظ ہے. ان کی دولت محفوظ ہے. وہ ہر قسم سے وہ محفوظ ہیں.
بچے عورتیں سب محفوظ ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم حکومت ایکشن نہیں لیتی۔ چیف امان اسٹاف اس سے مقصد ہو چکے آپس سے ایسٹیبلشمنٹ والے گورنمنٹ تو لاتی ہے، اس کو بھی لائے دوسروں کو بھی لے آتی ہیں، دوسروں کو بھی لے آتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کتنی ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ خاموش خاموشی تو نہیں ہوئے۔ میں چیف امان اسٹاف، چیف جسٹس آف پاکستان، باقی عدلیہ کے جج صاحبان اور وزیر پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایکشن لیں۔ یہ ملک کے لیے، پورے پاکستان کے لیے تباہی کے نشانات ہیں یہ جو کر رہے ہیں یہ درندے، یہ مافیا، اس مافیا کو ختم کیا جائے۔ یہ درندوں کو اپنے گرفت میں لائیں، ان کو پکڑیں، ان کو سزا دیں تاکہ آئندہ کوئی ایسا جھوٹ نہ اس کے کہ کسی غریب کی عزت سے کھیلے یا کسی کے زندگی سے کھیلے۔ اگر کچھ ہے ہو ہے پاکستان میں چیف امان اسٹاف میں عدلیہ میں تو کارروائی کرے، نہیں ورنہ پاکستان کا خدا۔ السلام علیکم۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ذوالفقار بلوچ صاحب کو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارکھان میں جو خون کی ایک ہولی کھیلی گئی اس کی ہم زور مذمت کرتے ہیں، اور یہ ہولی جو کھیلی گئی بلوچستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ گرانات مری بلوچ اور اس کے گولڈ پیٹو کے ساتھ جو صفاقی کا عمل کیا گیا وہ انتہائی افسوسناک ہے، وہ قابل شرم ہے۔ اور یہ جو سردار عبد الرحمان ہے، یہ ایجنسی جو ریاستی ایجنسی ہیں ان کی سپورٹ ہے۔ آج تک آپ دیکھیں کہ گراناز بلوچ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اس نے یہ التجا کی تھی کہ ہماری زندگی کو خطرہ ہے، ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے سردار، ہمیں تحفظ دیا جائے۔ لیکن وہاں کی پولیس، وہاں کی ایف سی، وہاں کے ریاستی اداروں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ سردار عبد الرحمان کا جو گھر ہے، ایف سی کا جو قلعہ ہے، وہاں جو فوج کی چھاونی ہے وہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن وہاں جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ سردار عبد الرحمان ان کی نجی جیل ہے اور اس میں بے گناہ لوگوں کو اس نے قید کیا ہوا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ 25 سال سے یہ مظلوم عوام کے اوپر ظلم و جبر کر رہا ہے اور افراد کا قتل کر چکا ہے، اور قتل کرنے کے بعد ان کو ایک کنویں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ پہلا یہ واقعہ ہے جو رپورٹ ہوا ہے۔ آج تک اس کے جو کرتوت ہیں وہ آج تک رپورٹ نہیں ہوئے۔ وہاں کا جو ڈی سی ہے، وہاں کا جو ڈی پی او ہے وہ اس کے ملازم ہیں۔ ریاستی ایجنسیوں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ عبد الرحمان، سردار عبد الرحمان جو کچھ کہے آپ نے ان کا کہنا مانا ہے۔ بارکھان میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہ عوام کا مسئلہ ہے اور نہ یہ عوام کا سردار ہے، بلکہ یہ ریاستی ایجنسیوں، ریاست کے اداروں کا یہ ان کا ایجنٹ ہے، اور ان کے بل بوتے پر اس کے پیچھے ریاستی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ شخص، یہ اکیلا شخص یہ کام کر سکتا ہے۔ ہمارے بلوچوں کا جو قتل ہوا ہے اس میں ریاستی ایجنسیاں ملوث ہیں، انہوں نے اس کو سپورٹ دی ہوئی ہے۔ اس کے جو درندے جو اشتہاری لوگ ہیں، جو اس کے گارڈ ہیں، وہ سارا دن گاڑیوں میں بازار میں کلاشن کوف لے کر پھرتے ہیں، ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہماری کوئی ماں بہن اگر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، لیکن اس کے جو گارڈ ہیں، جو اشتہاری ہیں، جو اس کے سپاٹ کے لوگ ہیں، جو لوگوں کو قتل عام کرتے ہیں، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر
اوپر ابھی آپ دیکھیں گے کتنا ظلم ہوا ہے، اس کے اوپر FIR نہیں ہوئی ہے، ایک نام نہاد DAT بنائی گئی ہے، اس میں ایک DC بارخان ہے اور ایک سپیشل برانچ کا ایک افسر ہے، وہ تو اس کے فالتو ہیں، وہ اس کے گھر سے کھاتے ہیں، وہ کیا رپورٹ دیں گے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر آزاد عدلیہ کا ججوں پر مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے جس کا سربراہ جسٹس قاضی فیضی صاحب ہونا چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ یہ جو قتل ہوئے ہیں یہ گراناز کا قتل، یہ صرف گراناز کا قتل نہیں ہے بلکہ یہ ہماری بلوچ تہذیب و ثقافت یہ برداشت نہیں کرتے۔ یہ بلوچوں کے ساتھ پہلے بھی ظلم ہو رہا ہے، آئے تو معلوم ہے کہ سردار عبدالرحمان کی نجی جیل ہے، اس کے اوپر پہلے چھاپا لگا تھا، اس کی نجی جیل سے 15 آدمی پکڑے گئے تھے، اسلحہ پکڑا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کیونکہ اس نے ان کو کہا ایجنسیوں کو کہ میں آپ کو بلوچوں کو قتل کر کے دوں گا، میں آپ کا نمائندہ ہوں، آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، مجھے کھلا چھوڑ دیں۔ وہ اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، قانون کی وائلیشن کر رہا ہے، اور نہ کوئی ادارہ، نہ DPO، نہ وہاں کی FD، نہ فوج اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی، اس کو نمائندہ بھی بنا دھاندلی کے ذریعے اس کو جتوایا جاتا ہے، عوام کے اوپر ظلم و جبر کرنے کے لیے اس کو مسلط کیا ہوا ہے۔ میں کھل کر کہتا ہوں کہ یہ وہاں جو ریاستی ایجنسیاں ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، اگر وہ نہ کرتی تو یہ کبھی اتنا ظلم نہ کر سکتا۔ تھینک یو، مہربانی بابا تھا اچھا چلو ٹھیک ہے بابا لیا